اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا. کان علی رب وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا. کان علی ربہ حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، آمین. بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیس رات کے حوالے سے. ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنے امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا. اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا. اب نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے میں. بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا تو پل صراط کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے. جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا. کوئی سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا، استغفر اللہ. آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دے، آمین. آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس پل سے کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر. تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا. وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر 71، اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمذی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آیا ہے. یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پل صراط کا ذکر ہے، امام ترمذی کا بھی یہی فہم ہے. انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامع ترمذی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ پل صراط کے حوالے سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا۔ بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں لگا ود ان سیکنڈز۔ بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے۔ بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے، بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ سر اتنا لمبا پل، پتہ نہیں کتنی مسافت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔